الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، تقوی اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت بڑا عظیم تحفہ ہے اور اس کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا قابل قدر انسان وہ ہوگا جو سب سے بڑا متقی ہوگا. اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ تقوی بہترین توشہ ہے. تو پوری انسانیت میں اس کے سب سے اولین علم بردار ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر ان کے بعد آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے تقوی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا. ان میں سے بطور مثال شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں. آج اس شام کے علاقے میں 4 ممالک ہیں: شام، اردن، فلسطین، لبنان. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنایا گیا تھا، اس لیے کہ شام کا اکثر علاقہ انہوں نے ہی فتح کیا. اس وقت شام اسلامی ریاست کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا، مال و دولت کی ریل پھیل تھی اور روم کا پسندیدہ اور چنا ہوا علاقہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سارے عالم اسلام کی کمان سنبھال رہے تھے. چنانچہ وہ ایک مرتبہ معائنے کے لیے شام کے دورے پر تشریف لے گئے. شام کے دورے کے درمیان ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو سعید، یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے ابو سعید، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صوبے کے گورنر بن گئے ہیں اور یہاں مال و دولت کی ریل پھیل ہے، اس لیے ان کا گھر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کچھ جمع کیا ہے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ اس لیے کہ جب آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کو لے کر چلے. شہر کے اندر سے گزر رہے تھے. جاتے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت اب تو قریب ہی ہے. چنانچہ پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال و اسباب سے جگمگ کر رہا تھا گزر گیا. تو آخر میں لے جا کر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑا دکھایا اور فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، میں اس میں رہتا ہوں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظریں گھمایا تو وہاں سوائے ایک مسلح کے کوئی چیز نظر نہیں آئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے ابو عبیدہ، تم اس میں رہتے ہو جہاں کوئی ساز و سامان، کوئی کوئی برتن، کوئی کھانے پینے اور سونے کا کچھ بھی انتظام نہیں ہے؟
تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، الحمدللہ میری ضرورت کا سامان میسر ہے، یہ مصلی ہے، اس میں میں نماز پڑھتا ہوں اور رات میں اسی پر سو جاتا ہوں، اور پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف بڑھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ پیالہ نکال کر دکھلایا کہ اے امیر المؤمنین یہ ایک برتن ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، میں دن رات تو حکومت کے سرکاری کاموں میں مصروف رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کے انتظام کرنے کی فرصت نہیں رہتی ہے۔ ایک خاتون میرے لیے 2-3 دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روٹی کو کھا لیا کرتا ہوں، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اس دنیا کی ریل پھیل نے ہم سب کو بدل دیا، مگر خدا کی قسم تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اس دنیا نے تم پر کچھ اثر نہیں ڈالا۔ حقیقت میں یہی لوگ اس کے مصداق ہیں کہ بازار سے گزرا ہو، خریدار نہیں۔ فائدہ: ساری دنیا آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی دلکشیاں بھی سامنے ہیں اور اس کی رعنائیاں بھی سامنے ہیں، اور دوسرے لوگ جو دنیا کے ریل ٹیل میں گھرے ہوئے ہیں وہ بھی سامنے ہیں، لیکن آنکھوں میں کوئی جشتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی محبت اس طرح دل میں چھائی ہوئی ہے کہ ساری دنیا کے جگمگ کرتے ہوئے مناظر دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر وقت دل و دماغ پر طاری ہے۔ ہمارے حضرت مجذوب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا۔ یہ صحابہ اکرام تھے جن کے قدموں میں دنیا ذلیل ہو کر پڑا کرتی تھی، لیکن دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دی۔ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کو دنیا کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا، اور بار بار دنیا کی بے ثباتی کی طرف اور آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں کی طرف متوجہ کیا، جس سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بلکہ پوری امت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا متقی پرہیزگار بنائے، اور ان کی محبت و عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ